جی السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بہت ہی فیمس اسے جس کو لکھا تھا رالف والڈو ایمرسن نے، اور اس اسے کا نام ہے نیچر۔ دوستو اس اسے نیچر میں ایمرسن نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہمارے نیچر ہے، جو قدرت ہے، ہمارے جو کائنات ہے، جو گاڈ نے ہمیں کریٹ کی ہے، مینس کہ اس نے ہمیں دکھانے کے لیے کریٹ کی ہے کہ ایک پاور ہے، ایک سپریمیسی ہے جو ہم سب کو ریگولیٹ کنٹرول کر رہی ہے۔ ہم سب کے اوپر ایک سپیریئر پاور ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اس پاور کو ایمرسن نے ڈسکس کیا ہے۔ ٹوٹل اس کے 8 چیپٹرز ہیں اور ہم اس کو چیپٹر بائی چیپٹر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے اس سے ہے نیچر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایمرسن نے چیپٹر 1 نیچر میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو بچے ہیں نا، 2 طرح کے، ایک ایڈلٹس اور دوسرا چلڈرن۔ ایمرسن کہتے ہیں کہ جو پوئٹس لوگ ہیں نا، وہ نیچر کو ڈیپلی ایگزامن کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرز لوگ۔ جو باقی لوگ ہیں نا، وہ اتنا ایگزامن نہیں کر پاتے جتنا پوئٹس لوگ کر پاتے ہیں، اور عام لوگ نیچر کو پرسیو نہیں کر پاتے جس طرح بچے نیچر کو پرسیو کر پاتے ہیں، اور دوسرا کہ جو پوئٹس لوگ ہیں وہ نیچر کو ڈیپلی ایگزامن کرتے ہیں عام لوگوں کو نسبت میں۔ اب دوسرا چیپٹر ہمارے پاس آتا ہے چیپٹر نمبر 2 کمیونٹی۔ کمیونٹی کا مطلب ہے کہ اب ایگزسٹنس کے لیے جو آپ کو بنیادی ضرورتیں چاہیے، اس کو اس نے کمیونٹی کہا ہے، اور اس نے نیچر کو ایز اے کمیونٹی کہا ہے کہ ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی، خوراک اور شیلٹر چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیچر ایسے ہی ہے انسان کے لیے ایز اے کمیونٹی کے طور پر بیہیو کرتی ہے۔ اب ایمرسن کہتے ہیں کہ کس طرح انسان جو ہے نا، وہ نیچر سے کس طرح فائدہ لے رہے ہیں۔ ہم خوراک کھاتے ہیں، ہم رہتے ہیں، گھر ہے، ہوا ہے، پانی ہے۔ کہنے کا مطلب کہ ہم تمام چیزیں نیچر سے لیتے ہیں۔ ایمرسن کہتے ہیں کہ انسان ہے نا، وہ اپنے فائدے کے لیے نیچر کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ اب انسان کس طرح ایکسپلائٹ کر رہا ہے کہ ہم جنگلات کاٹ رہے ہیں، کالونیز بنا رہے ہیں، اس طرح ہم نیچر کو سپوائل کر رہا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس چیپٹر نمبر 3 ہے بیوٹی۔ اس اسے میں ایمرسن نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جو گاڈ نے ہمارے لیے کریٹ کی ہے نا، اس نیچر، اس میں جو خوبصورتی ہے، اس کی کوئی بھی چیز اگلی نہیں ہے، اس کی ہر چیز بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیچر کے پاس ایبیلٹی ہے کہ وہ انسان کے پلیجر کو ریسٹور کرے۔ مثال کے طور پر اگر ایک جگہ آپ کو بہت پسند ہے، کوئی دوسری جگہ ہے، آپ کو اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے، اب آپ بہت عرصے بعد وہاں پر آتے ہیں، تو نیچر کے پاس یہ ایبیلٹی ہے کہ آپ کا جو پلیجر ہے وہ اس کو ریسٹور کرے۔ جب نیچر ایک ساتھ ملتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ نظام گاڈ نے کریٹ کی ہے، تو آپ بھی گاڈ کے قریب آتے ہیں اور اسپریچولیٹی اپنے گاڈ کے پاس قریب ہو جاتے ہیں، اور نیچر ہیلپ فل ہے کہ وہ انسان کے مائنڈ کو شارپ کرے۔ اب دوستو ہمارے پاس 4 چیپٹر آتا ہے لینگویج کا۔ اس چیپٹر میں ایمرسن نے ڈسکس کیا ہے کہ ہر چیز کو ڈسکرائب کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب نیچر کو ڈسکرائب کرنے کا جو ذریعہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ لینگویج ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، جب تک آپ اس کو ورڈز میں نہیں لائیں گے، تب تک کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ایمرسن مزید کہتے ہیں کہ نیچرل چیزوں میں اور انسان کے تھاٹس میں اسٹرانگ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لینگویج کے لحاظ سے چیزوں کا مختلف نام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگلش میں کس چیز کا الگ نام ہے، تو اردو میں الگ نام ہے۔ اسی طرح دوسری لینگویج میں مطلب کہ پشتو میں الگ ہوگا، لیکن چیز تو سیم ہی رہتی ہے۔ مطلب کہ ورڈنگ تو چینج ہو سکتی ہے، لیکن تھاٹس تو سیم ہی رہتی ہے۔ مزید
لینگویج کو ڈسکس کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دو طرح کے ایکسپریشن ہوتے ہیں، ایک وربل اور دوسرا نان وربل۔ اب وربل جو آپ ورڈز کے ذریعے کہتے ہیں اور نان وربل جو آپ بغیر ورڈز کے ذریعے کہتے ہیں، مثال کے طور پر گیسچر، موومنٹس، فزیکل موومنٹس آپ کے آ جاتے ہیں۔ اب مزید ایمرسن کہتے ہیں کہ اب ہم نیچر کو پورا کیسے سمجھ سکتے ہیں، لیول آف ڈگری سے ہم نیچر کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب دوستو ہمارے پاس آتا ہے چیپٹر نمبر 5 ڈسپلن۔ ڈسپلن کا مطلب نظم و ضبط۔ اب جتنے چیزیں گاڈ نے کریٹ کی ہے اس میں ایک نظم و ضبط ہے، ایک ڈسپلن ہے، کوئی بھی چیز ایک دوسرے کے آگے پیچھے نہیں ہے، ہر چیز اپنے سرکل کے اندر کام کر رہی ہے۔ دن کا اپنا وقت ہے تو رات کا اپنا وقت ہے، دن رات کے ٹائم پر آ سکتی ہے اور نہ رات دن کے ٹائم پر آ سکتی ہے۔ تو یہی چیز انسان کی لاجک ڈیولپمنٹ کرنے میں مدد کرتی ہے، انسان کو ریشنل تھنکنگ بناتی ہے، لاجیکل تھنکنگ بناتی ہے۔ ہر چیز کا اپنا یوز ہے، ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے، اپنا ایک آبجیکٹیو ہے۔ اب دوستو ہمارے پاس آتا ہے چیپٹر نمبر 6 آئیڈیلزم۔ چیپٹر نمبر 6 آئیڈیلزم میں ایمرسن کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے نا وہ گاڈ کے متعلق اس کی اپنی ایک تھنکنگ ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک پوئٹ کیسے نیچر کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور کیسے پرسیو کرتے ہیں، اور اگر ایک عام انسان کیسے پرسیو کرتا ہے نیچر کو، یہ تو بہت ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک عام انسان اور پوئٹ کے درمیان فرق ہوتا ہے نیچر کی پرسیو کرنے کا۔ اب دوستو ہمارے پاس نیکسٹ چیپٹر ہے پراسپیکٹس۔ اب یہاں پر ایمرسن کہتے ہیں کہ انسان نے کیسے امبیلنس کو کریٹ کیا ہے نیچر میں اپنے مفادات کے خاطر میں۔ اور جو چیپٹر نمبر 7 ہے اسپرٹ، ایمرسن یہاں پر اس چیپٹر میں کہتے ہیں کہ اگر آپ گاڈ کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کو ان 3 کویشچن کا آنسر آنا چاہیے: وٹ از میٹر، وٹ ڈز اٹ کم فرام، اینڈ وٹ از اٹس پرپس۔ تو ایمرسن یہاں پر ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹیچ کرتے ہیں کہ آپ کو ٹرانسینڈنٹلزم کی فلسفی کو ماننا ہی پڑے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو آپ کو مزید آ سکے۔